أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها المسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه متفق عليه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا دن اہل ایمان کے لیے انعام الہی کا دن ہے. اللہ کی طرف سے یہ دن اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو جو اہل ایمان قرار پاتے ہیں انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر نوازا ہے. یہ وہ خوشی کا دن ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے مکمل ہونے کے بعد ہم دوگانہ عید کی نماز پڑھ کر اس عید الفطر کو ادا کرتے ہیں. یہ انعام الہی کا دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اہل ایمان بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ ہے کہ اس نے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے انعام کے دن مقرر کیے ہیں سال میں 2 دن. ایک یہ ہے جو عید الفطر کہلاتا ہے اور ایک 2 مہینے 10 دن کے بعد آئے گا جو عید الاضحیٰ کہلاتا ہے. یہ انعام کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر روزے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ متفق علیہ. اے اہل ایمان، یہ انعام کا دن تو ہے، یہ نصرت اور فتح کا دن تو ہے، یہ اللہ کے جود و کرم کا دن تو ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مبارک مہینہ رمضان کا پا کر اللہ کی خوشنودی کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے بغیر شرعی عذر کے رکھے. یہ ان کے لیے انعام کا دن ہے. یہ انعام کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر راتوں کو قیام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ متفق علیہ. اور جس نے راتوں کا قیام ایمان اور احتساب کی نیت سے کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ انعام کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے دن کو روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا. یہ انعام کا دن ان کے لیے ہے, ان اہل ایمان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیا.
یہ انعام کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کا مہینہ پا کر شب قدر کی تلاش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کی تلاش ایمان اور احتساب کی نیت سے کی اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ انعام کا دن ان کے لیے ہے، یہ نصرت کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، روزہ رکھا، جنہوں نے راتوں کو قیام کیا، جنہوں نے لیلۃ القدر کی تلاش کی، جنہوں نے توبہ اور استغفار کیا، جنہوں نے اپنے گناہوں کو مٹایا، جو اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یہ انعام اور نصرت کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو پاک کیا، اپنے نفسوں کی گندگی کو دور کیا۔ یہ انعام اور نصرت کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان مبارک کا مقصد جان کر، رمضان کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ تم کو بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے روزے اس لیے تم پر فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ انعام کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا ہوا۔ یہ انعام اور نصرت کا دن ان کے لیے ہے یارو جنہوں نے اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جنہوں نے راتوں میں قیام کیا تو قرآن مجید کو سنا، جنہوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا، ان کے لیے انعام کا اور نصرت کا دن ہے۔ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی روزے نہیں رکھے، جنہوں نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کو خوش کرنے کے کام نہیں کیے، جنہوں نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی راتوں کو قیام نہیں کیا بلکہ جانوروں کی طرح پھرتے رہے، بلکہ شیطانوں کی طرح پھرتے رہے، ان کا شیطان کھلا رہا، ان کے لیے انعام کا دن نہیں ہے، ان کے لیے نصرت کا دن نہیں ہے۔ یارو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی ایک مرتبہ ہم پر، ہم کو موقع دیا تھا روزے رکھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، اللہ کی یاد سے جڑنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، توبہ اور استغفار کر کے 11 مہینے کی گندگی کو دور کرنے کا اللہ نے موقع دیا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ایسے ہٹے کٹے بھی نظر آئے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی تھی، طاقت دی تھی، لیکن رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان نصیب فرمائے تاکہ ان کو فائدہ اٹھانے کی توفیق ملے۔ رمضان کا مہینہ، یہ عید کی خوشی کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ اور استغفار کیا، اور توبہ بھی ایسی کی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اے اللہ میں اپنے گناہوں سے باز آتا ہوں، اپنی غلطیوں سے باز آتا ہوں، جو 11 مہینے میں گناہوں میں ملوث تھا، 11 مہینے جو تیری نافرمانی کی، 11 مہینے جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی، اللہ اس سے جو ہے درگزر فرما، اور ان تمام گناہوں سے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور معافی چاہ کے پھر وہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹا۔ اس کے لیے انعام اور نصرت کا دن ہے یارو۔ اور پھر جن لوگوں نے روزہ رکھا، جن لوگوں نے تراویح ادا کی، جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، جن لوگوں نے قرآن کو سنایا، جن لوگوں نے قرآن کو سنا، جن لوگوں نے صدقہ و خیرات کیا، جن لوگوں نے توبہ اور استغفار کیا، وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو باکمال نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے روزہ رکھ کے، ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے صدقہ و خیرات کر کے، ہم نے بہت اونچا کام کر دیا ہے۔ یاد رکھو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، جن لوگوں نے راتوں کو قیام کیا ہے، جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوا۔ وما توفیق الا باللہ، اگر اللہ توفیق نہ دیتا، اللہ ہدایت نہ دیتا، نہ ہم روزے رکھ پاتے، نہ قرآن کی تلاوت کر پاتے، نہ اللہ کے سامنے جھک پاتے، نہ راتوں کو قیام کر پاتے، نہ شب قدر کی تلاش کر پاتے۔ غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو سینہ نہیں تاننا چاہیے، ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، بلکہ کرنا کیا چاہیے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے روزے رکھے ہماری توفیق سے،
تم نے صدقہ و خیرات کیا ہماری توفیق سے، تم نے توبہ کیا ہماری توفیق سے، تم نے نیکی اور بھلائی کے جو کام کیے اس ماہ مبارک میں ہماری توفیق سے، تو کیا کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کو بہت زیادہ پکارو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی توحید کا اعلان کرو، اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، اللہ نے تم کو توفیق دی، یہ تمہارا کمال نہیں تھا، یہ تمہاری جو ہے بہت بڑی بات نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق تھی، دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے تم نے یہ ساری عبادتیں کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب انسان ساری عبادتیں کرتا ہے تو غرور اور تکبر کرنے کا اس کو حق نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کا جو ہے معاف کرانے کے لیے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے۔ پھر ہم اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں، بہت بنیادی باتیں بتاؤں گا آپ کو، جمعہ میں بھی آنا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ کس بات کو یاد رکھیں؟ یا لو رمضان کا اختتام ہوا ہے، رمضان ختم ہوا ہے، رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا، رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا، رمضان ختم ہوا ہے، اللہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ پہلے ہی تھا، جیسے وہ شعبان کے مہینے میں تھا، وہ رمضان کے مہینے میں بھی تھا، اور شوال کے مہینے میں بھی ہے، اور بعد کے 11 مہینے اللہ ویسے ہی رہے گا، اس کی عظمت ویسے ہی رہے گی۔ وہ الحی القیوم ذات ہے، وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی تمام کائنات کو تھامنے والا ہے۔ رمضان ختم ہوا ہے، اسلام عبادت کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، رمضان ختم ہوا ہے، رمضان کے بعد نماز کی اہمیت باقی ہے، رمضان ختم ہوا ہے، مسجدوں پر تالا لگنے والے نہیں ہے، رمضان ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بندہ بننے کا شرف عطا کیا ہے وہ بندہ ہم رمضان کے بعد بھی باقی رہیں گے۔ رمضان ختم ہوا ہے، ہم اللہ کی عبادت اور بندگی سے منہ نہ پڑے، ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مسجدیں ہم کو ڈھونڈیں، وہ کہاں ہیں جو 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہ رہے تھے، بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد افطار کر رہے تھے، افطار کرنے کے بعد سستی ستا رہی تھی، ان کو جو ہے بہت ساری غفلت میں مبتلا ہو رہے تھے، اس کے باوجود بھی عشاء کی اذان سن کے وہ مسجد میں آ رہے تھے، تراویح ادا کر رہے تھے، راتوں کو جاگ رہے تھے۔ تو یارو رمضان کے بعد بھی ہم کو اسی طرح اللہ کی عبادت بندگی کرنا ہے، کئی مسجدیں مجھے اور آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ رمضانی مسلمان کہاں گئے۔ ہم کو موسمی مسلمان نہیں بننا ہے کہ موسم آیا عبادت اور بندگی کرے، موسم ختم ہوا، چاند نظر آیا اور پورے بعد کے 11 مہینے ہم نے اپنا رشتہ اللہ کی یاد سے توڑ دیا، اللہ کی کتاب سے توڑ دیا، اللہ کے گھروں سے توڑ دیا۔ ذرا دنیا کے حالات دیکھو، دنیا پر نگاہ دوڑاؤ کہ مسلمان کہاں کامیاب نظر آ رہے ہیں، کہاں مسلمان غالب نظر آ رہے ہیں۔ ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اپنا رشتہ حقیقی اللہ کی یاد سے توڑ دیا، اللہ کی کتاب سے توڑ دیا، اللہ کے دین سے توڑ دیا، نبی کی جو ہے محبت سے توڑ دیا، نبی کی سنتوں سے توڑ دیا۔ مسجد کل کہیں ہم کو ڈھونڈتے ہوئے کہہ نہ دیں کہ مسجد مرثیہ کہاں ہیں، نمازی نہ رہے، یعنی وہ اوصاف مثل حجازی نہ رہے۔ مسجد ڈھونڈنے سے پہلے رمضان کے بعد ہم یہ تیار کر لے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ اللہ کے گھروں کو جو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرو، اللہ کے دین کے راستے میں جد و جہد کرو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا، اللہ ہرائے گا ان لوگوں کو، باغیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کرے گا، اللہ یہودی پلوں کو، اللہ یہودی کتوں کو وہ مغلوب کرے گا۔ اگر تم ہمارے بن گئے تو ہم تمہارے بن جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یارو رمضان ختم ہوا، عبادت ختم نہیں ہوئی، رمضان ختم ہوا، جمعے کی فضیلت ختم نہیں ہوئی، رمضان ختم ہوا ہے، رمضان کا اختتام ہوا ہے، نمازیں ویسی ہے، عبادت کی فضیلت ویسی ہے، ساری چیزیں ویسی ہے۔ رمضان کے بعد بھی میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی نبی کی سنتوں سے، اللہ کے دین سے جوڑے رکھے، ورنہ پھر
وہ وعید ہمارے حق میں ثابت آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں آتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں آتا۔ مہینہ بھر تو بہت کوششیں کرے، مہینہ بھر بھوک کو برداشت کیے، مہینہ بھر پیاس کو برداشت کیے، مہینہ بھر بیویوں کے پاس نہیں گئے، مہینہ بھر جو ہے احتیاط کرے، اور جیسے عید کا نظر آ گیا چاند، کہاں ہے بھائی؟ تو نظر آ رہے ہیں ہم بازاروں میں، کہاں ہے بھائی؟ تو ہم نظر آ رہے ہیں فلمی تھیٹروں میں، کہاں ہے بھائی وہ نوجوان کائی جو راتوں میں جاگ رہے تھے، وہ نوجوان کائی جو مسجد میں وقت سے پہلے آ رہے تھے؟ ارے وقت سے پہلے نہیں تو ہم کو فرض کا پابند بننا ہے، ورنہ ہم نے رمضان سے بھوک اور پیاس کے سوا یارو کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہم تہیہ کر لے، ہم وعدہ کر لے، اللہ رمضان کے بعد بھی تیری یاد سے جڑے رہیں گے، اللہ رمضان کے بعد بھی تیری کتاب سے جڑے رہیں گے، نہیں تو کل پیغمبر ہمارے حق میں جو ہے ہمارے حق کے بجائے ہمارے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کریں گے، کہیں گے پیغمبر وقال الرسول یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم تھی، میری یہ قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، یہ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، یہ قرآن کو سمجھتے نہیں تھے۔ کل آخرت میں قرآن مجید میرے اور آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے تو میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تہیہ کر لے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، کہ ہم اللہ کی یاد سے جڑے رہیں گے، اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں گے، اللہ کے دین سے جڑے رہیں گے، اور جس طرح رمضان میں ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے رمضان کے بعد بھی کرتے رہیں گے، اللہ کے غریب بندوں کا خیال رمضان کے بعد بھی رکھیں گے۔ پھر عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے عید کے دن نیا لباس زیب تن کر لیا، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے بہت اچھا عطر لگا دیا، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے بہترین پکوان پکا کر کھا لیے، ارے عید ان کی نہیں ہے جو بہترین گاڑی پر سوار ہو کر عیدگاہ گئے۔ یارو یہ یاد رکھو، عید ان کی ہے جنہوں نے جو اللہ کی وعید سے ڈر گئے، عید ان کی ہے جنہوں نے توبہ اور استغفار کر لیا، عید ان کی ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، عید حقیقی ان کی ہے جو رمضان کے بعد بھی تقوی کی صفت اپنے اندر باقی رنگیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نئے کپڑے پہن لینا عید ہے اور اچھا خوشبو لگا دینا عید ہے، اچھے کھانے پکا لینا عید ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ ذرا تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق پلٹو، تاریخ کو دیکھو کہ اہل ایمان نے، صحابہ کرام نے اور ہمارے سلف نے ہمارے سامنے کیا نمونہ چھوڑا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ عید کس چیز کا نام ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے ہم معمولی نیکی کر کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، معمولی نماز پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، معمولی روزہ رکھ کر ہم اپنے آپ کو بہت ہائی کوالٹی کا سمجھتے ہیں، سینہ تانتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت سنائی تھی، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی جس کا کوئی ثانی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے، اپنے گھر کے باہر جو ہے بیٹھے رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، صحابہ کرام سامنے سے گزرے، کہنے لگے اے امیر المومنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو جو ہے فرحاں و شاداں کا دن ہے، آج تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا یارو ذرا سنو عمر فاروق کیا کہتے ہیں، جنتی انسان کیا کہتا ہے، نبی کی زبان سے جس کو جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ کیا کہتا ہے؟ میرے اور آپ کے بارے میں تو ایسی کوئی بشارت بھی نہیں ہے، ہم کو شیطان نے کیوں گمراہ کر دیا ہے؟ رمضان میں آتے، رمضان میں آ کے خوب عبادت کرتے، رمضان میں آ کے خوب تلاوت کرتے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہم یارو کہاں غائب ہو جاتے ہیں، کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کیوں تقوی کی روش کو بھول جاتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی جس کا کوئی ثانی نہیں، 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر 22 لاکھ مربع میل کی زمین کو فتح کرنے والا یہ انسانیت کے دن زارو قطار رو رہا ہے۔ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں اے امیر المومنین خوشی کا دن ہے، پورا مدینہ اور پورا عالم اسلام خوشی میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اے میرے ساتھیوں، ہم نے رمضان کا مہینہ پایا، ہم نے رمضان کا روزہ رکھا، ہم نے راتوں کو قیام کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا، شب قدر کی تلاش کی، یہ سب کچھ کیا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے اس نیکی کے عمل کو قبول نہ کروں تو عمر تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔
جنتی آدمی ہے، روتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے ساتھیوں ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہماری عبادت میں نقص اگر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی عبادت کو قبول نہیں کیا تو میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا۔ سلف صالحین روتے تھے، عید آتی تھی چاند نظر آتا تھا، ہم چاند نظر آتے ہیں چوک میں، چاند نظر آتا ہے ہمارا پورا تقوی ختم ہو جاتا ہے، چاند نظر آتا ہے ہماری عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے، چاند نظر آتا ہے ہمارے اوپر سے رمضان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس چاند نظر آتا تھا، ان کی حالت کیا ہوتی تھی، انہوں نے عید کیسی منائی، انہوں نے عید کے کیا معنی سمجھے، اور آج ہم عید کے کیا معنی سمجھتے ہیں یاروں؟ اچھا کھا لینے کو عید سمجھتے ہیں، اچھا پہننے کو عید سمجھتے ہیں، یہ عید نہیں ہے۔ عید کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، چاند نظر آ گیا، پورا دمشق خوشی کے مارے جھوم اٹھا، بچہ خوش ہے، بچہ خوش ہے، چاند نظر آ گیا۔ ارے چاند نظر آتے ہی ہماری عشاء فوت ہو جاتی ہے، ہماری عشاء چھوٹ جاتی ہے، ہم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، عید کا چاند نظر آ گیا، عشاء کی نماز میں مصلی پر پڑے ہوئے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں اور یہ مصلی پر پڑے ہوئے ہیں، اور بچے ضد کر رہے ہیں، کیا ضد کر رہے ہیں؟ ارے یارو ذرا عید کا مطلب سمجھو، ہم نے عید کا مطلب ہی نہیں جانا، ہم سمجھتے ہیں شیر قورمہ خوب پی لیے، سوئیاں کو بہت کھا لیے اور نئے کپڑے پہن لیے اور ہم جنہیں موج مستی کر لیے تو عید سمجھتے ہیں۔ ارے دیکھو ذرا عید کا چاند نظر آ چکا ہے، مصلی پر پڑے ہوئے ہیں، پوری قوم کی ذمہ داری ہے، اور بچے ماں کو ضد کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ سے ضد کر رہے ہیں، امی جان آج عید کا دن ہے، چاند نظر آ چکا ہے، پورا دمشق جو ہے خوشی میں لہلا اٹھا ہے، چھوٹے بچے کو بہترین کپڑے ہیں، اللہ ابا سے دعا کی، ابا سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے نئے کپڑے لا لے۔ اب ماں جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک بار دیکھتی ہیں، دو بار دیکھتی ہے، کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد اب دیکھتی ہے کہ سر اٹھا ہوا ہے، آنسو بہ رہے، دعا کر رہے ہیں، اللہ رمضان کا مہینہ دیا تھا، اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، جو روزہ رکھا، جو راتوں کا قیام کیا، جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ میں نہیں جانتا اس کے اندر کیا نقص ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے، اللہ معاف فرما دے، میرے روزے کو قبول فرما دے، اللہ میرے قیام کو قبول فرما دے، میری تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما لے، اللہ ساری امت کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا بنا دے، اللہ اس ذمہ داری میں مجھ سے جو کوتاہی ہو گئی ہے معاف فرما دے۔ زارو قطار دعا کر رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، حضرت فاطمہ آتی ہے اور کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار، بچے رو رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ کپڑے چاہیے، پورا دمشق جو ہے، پورا دمشق خوشی میں لہلا اٹھا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میں بچوں کو کپڑے لا لوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی آپ امیر ہیں، آپ عوام کے حکمراں ہیں، آپ چاہے تو 1 مہینے کا ایڈوانس لے سکتے اور 1 مہینے کا ایڈوانس لے کے اپنے بچوں کو کپڑے لا سکتے۔ تاریخی جواب دیا، جن کے اندر آخرت بھری ہوتی ہے، جن کو اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ان کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ قیامت تک وہ جملے تاریخ بن کے رہ جاتے ہیں، روشن چیز بن کر رہ جاتے ہیں، ہدایت کا مینار بن کر رہ جاتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایڈوانس لے سکتا ہوں، لیکن اے فاطمہ مجھے یہ گارنٹی دو کہ میں اگلے مہینے تک زندہ رہوں، میں اگلے مہینے تک زندہ رہوں گا۔ ارے ہم کو کس چیز نے مارا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ پا کر بھی روزے نہیں رکھا، ہم نے راتوں کو قیام نہیں کیا، جاہلوں کے جیسا ہم نے وقت برباد کیا ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے فاطمہ مجھے یہ گارنٹی دو کہ میں اگلے مہینے زندہ رہوں۔ تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ دیکھا دمشق کی زمین نے، دیکھا دمشق کے آسمان نے، یہ حکمراں ہیں، یہ عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ پرانے کپڑوں میں عید منائی اور ایک تاریخ رقم کی اور بتایا کہ حکمراں یہ ہوتے ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں، جو خود پیاسے رہتے ہیں، لیکن اپنی عوام کو آرام پہنچاتے ہیں۔ اور آج کے یہ حکمراں ہیں دلندر، جن کو کرسیاں مل گئی، جن کو ووٹ کے ذریعے سے ہم نے جتا کر لایا، ان کو کرسی ملنے کے بعد یہ اتنے مستی میں ہے، اتنی بری حالات میں بھی یہ اپنی کرسی کو بچانے کے چکر میں، بینک بیلنس بنانے کے چکر میں
ہیں یہ ہمارے گناہوں کی پاداش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم حکمرانوں کو کرسی پر بٹھایا ہے، ہم نے اللہ کے بجائے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا ہے، ہم نے اللہ کی پارٹی کے لوگ بننے کے بجائے ایسے پارٹی کے بنے ہیں کہ ان دلندروں نے، ان ننگے بچوں لوگوں نے پورے دنیا کو بلکہ ہمارے ملک ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں بات ختم کروں گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یارو، ہم عید کس منہ سے منائیں گے؟ خوشی میں منائیں گے ان لوگوں کے جو لاک ڈاؤن میں جن کو قبرستان میں دفن ہونے کی جگہ نہیں ملی؟ کس بات کی خوشی منائیں گے بھائی ہم؟ ہاں کہ وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے، وہ سارے انسان جو لاک ڈاؤن میں سسک کے مر گئے، جن کو آکسیجن نصیب نہیں ہوا، ان کی خوشی منائیں گے ہم؟ وہ نوجوان بچوں کی خوشی منائیں گے جنہوں نے اپنی ماں کے گودوں میں دم توڑا ہے؟ وہ والدین کے مرنے کی خوشی منائیں گے یارو جنہوں نے تڑپ تڑپ کر، پیر گھس گھس کر اس لاک ڈاؤن میں اپنا دم توڑا ہے؟ ہم کس بات کی خوشی منائیں گے؟ ان لوگوں کی خوشی منائیں گے جن کو کھانے کی وجہ سے، کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے جنہوں نے جو ہے دم توڑا ہے۔ خوشی منائیں گے ہم ان اہل ایمان کے لیے کہ جن کو جو ہے اناج نہیں ملا تو سڑکوں پہ سے اناج اٹھا کر گھر کو لے جا کر دھویا اور اناج کھایا۔ ارے خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم آزاد ہو، خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب امن و شانتی ہو، خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اسلام کا توتی بولتا ہو، خوشی اس وقت ہوتی ہے جب مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو۔ یہ اتحاد کا دین ہے، یہ مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کرنے والا دین ہے۔ یاروں ہم اپنے اندر سے بدگمانیوں کو دور کریں، اپنے اندر سے حسد اور جلن کو دور کریں، اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو دور کریں، اپنی انا کو مارے۔ میں اور آپ سوچیں کہ رمضان کا مہینہ پا کر میں نے اور اپنی انا کو مارا ہے، اپنی ہٹ دھرمی چھوڑی ہے، اپنے بڑے پن کو مارا ہے۔ اگر مارا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہمارا بڑا پن ویسی باقی ہے، ہماری انا ویسی باقی ہے، ہمارا تکبر ویسی باقی ہے، تو یارو پھر ہم کو بھوک اور پیاس کے سیا کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ اتحاد کا دین ہے، ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، ایک مسلمان بھائی کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرے، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے، اور خاص کر ہم کس طرح خوشی منائیں گے؟ ان فلسطینیوں کی، وہ فلسطینی بیچارے جو رمضان کا مہینہ تھا، وہ فلسطینی بیچارے جو رمضان کا مہینہ تھا، وہ نہیں تھے فلسطین جو نماز پڑھ رہے تھے، اور ان یہودی کتوں نے اور یہودی جو ہے یہ بھیڑیوں نے ان کے اوپر بم برسائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں زخمی ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں ان بیچارے معصوم فلسطینیوں کے مرنے کی خوشی منائیں گے ہم؟ نہیں یارو، یہ تو بہت بڑا غم کا معاملہ ہے، بہت زیادہ جو ہے ہم کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ رب العزت جن اہل ایمان نے روزہ رکھا ہے ان کے روزے کو قبول فرما لے، اللہ جنہوں نے رات میں قیام کیا ہے ان کے قیام کو قبول فرما لے، اللہ جنہوں نے تلاوت قرآن مجید کی ہے ان کی تلاوت کو قبول فرما لے، اللہ جو اہل ایمان نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ان کے عذر کو قبول فرما لے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ جنہوں نے اعتکاف کیا ہے ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ اللہ دعا کرتے ہیں تجھ سے فلسطینیوں کی مدد فرما دے، اے اللہ ان نہتے مسلمانوں کا قصور کچھ نہیں ہے، وہ نہتے مسلمانوں کا قصور یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ یہودی کتوں کی ہر چال کو ناکام فرما دے، اللہ تیرے گھروں کی حفاظت فرما دے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، ہم کو اسلام کا علمبردار بن کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ تیرے آگے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ ان میں جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو اہل ایمان لاک ڈاؤن میں چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو مصیبت میں گرے لے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دے، رمضان کے بعد بھی تیری کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے بعد بھی تیرے دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پروردگار عالم تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما، اللہ بزرگوں کو ان
کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس ادنا سے طالب علم نے رمضان میں جو کوششیں کی ہے اس مسجد میں اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو، نوجوان ذمہ داروں کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما، اور اسی طرح جو ہے ان کو اس مسجد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کو توحید کا مرکز بنا دے، اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں بزرگوں کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پروردگار عالم، عالم انسانیت کی اللہ تعالی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما۔ اے پروردگار عالم، جو لوگ تڑپتے تڑپتے مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو دین کی بنیاد پر اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار عالم، جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم، جو کورونا کی وبا سے جوجھ رہے ہیں ان کی اللہ صحت کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جذبات میں اگر کوئی غلط جملہ نکل گیا تو مجھے معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، تیرے دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تکبر دے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، نام و نموز سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے، حسد اور جلن کے مادے کو دور فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو اپنی صفوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہودیوں کے ہر چال کو ناکام فرما دے، تیرے باغی بندوں کے ہر چال کو ناکام فرما دے۔ ہندوستان کی حفاظت فرما یا اللہ، یہاں کی مساجد کی حفاظت فرما، یہاں کے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تمام کو تیری توحید پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو اے اللہ رب العالمین اسلام پر اور ایمان پر موت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھائیوں میں، بزرگوں میں اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ جن کے والدین گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اور ہم سب کو اے پروردگار عالم اسی طرح جمعہ میں حاضر ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر مسلمين الفلسطينيين، اللهم انصر مسلمين الفلسطينيين، اللهم انصر مسلمين الكشميريين، اللهم انصر مسلمين الهنديين، اللهم انصر مسلمين الباكستانيين، اللهم انصر مسلمين البرمائي، اللهم احفظ مسجد الاقصى، اللهم احفظ مسجد الاقصى، اللهم احفظ مسجد الاقصى، اللهم انصر اخواننا في مسجد الاقصى، اللهم انصر اخواننا في مسجد الاقصى، اللهم انصر اخواننا في مسجد الاقصى، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔